شادی کی اہمیت کے اوپر ایک مختصر سا بیان کر کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ عزیزو، اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت پیغمبر کے جو سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اس میں ایک اہم واقعہ جو دوسری صدی ہجری میں رونما ہوا، وہ ہے عقد جناب زہرا و علی مرتضیٰ علیہم السلام۔ عزیزو، ایک مقدس عمل جو اسلام میں جس کی جانب اہمیت دی گئی ہے وہ ہے ازدواج، جس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جن کی شادی ہو گئی ہے وہ اس کی قدردانی کریں، اور جس کی نہیں ہوئی ہے ان کے اندر اللہ کرے جذبہ جاگے۔ اسلام ہے کہ ومن آیات ہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم، اللہ نے تم کو ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے سے پیدا کیا ہے۔ جیسے جناب حوا کو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا، تو خلق لکم من انفسکم، کیا خلق کیا؟ ازواجن، ایک دوسرے کا ساتھی بنا کر خلق کیا، ایک دوسرے کے لیے خلق کیا، ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے خلق کیا۔ تو خود یہاں علت بیان کر رہا ہے لتسکنو، تاکہ ایک دوسرے تمہارے لیے سکون کا سبب بنے، لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور تم دونوں کے درمیان محبت و الفت قرار دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ یہ صاحبان فکر کے لیے اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر یہ رشتے ازدواج نہ ہوتا تو گھر نہ بنتا، گھر نہ بنتا تو سماج نہ بنتا، سماج نہ بنتا تو انسانی ترقی نہ ہوتی۔ تو کہنے کو ایک چھوٹا سا عمل ہے جو جنسی ضرورت سے شروع ہوتا ہے، تکمیل سماج پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کیا بہت بڑی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ جیسے زبان اس کی ایک نشانی ہے، خود انسان کا وجود ایک نشانی ہے، ویسے ہی ازدواج بھی ایک نشانی ہے۔ اب اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ازدواج کی ضرورت اور اہمیت کو کوئی جانے یا نہ جانے، ہر انسان فطرتاً جانتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر میں چند چیزوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ازدواج کیوں قرار دیا گیا۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے قرار دیا ہے کہ مرد سے عورت کو سکون ہے، عورت سے مرد کو سکون ہے۔ دونوں جنسی ضروریات ایک دوسرے کی پوری ہوتی ہیں، تنہائی اور اکیلے پن سے نکل آتے ہیں، اور ایک ایسا ساتھی انہیں مل جاتا ہے جس کے لیے وہ سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک ایسا سببی رشتہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت قرار دیا۔ اور سکون کی انتہا یہ ہے کہ قرآن مجید میں کہا کہ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنا کر خلق کیا۔ ٹھیک ہے، لباس کا کیا مطلب ہے؟ لباس قرار دیا۔ لباس کس کے لیے کام آتا ہے؟ لباس کا ایک کام ہے زینت بخشنا، دوسرا کام ہے پردہ پوشی۔ تو زینت کا سبب ہے، آدمی خوبصورتی کے لیے طرح طرح کے رنگ کے لباس پہنتا ہے، تو لباس ایک زینت کا سبب ہے، اور انسان کے بدن کو چھپاتا ہے، بدن کے عیوب کو چھپاتا ہے، شرمگاہ کو چھپاتا ہے۔ تو در حقیقت عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے عیوب کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے دیکھیے ہوتا بھی یہی ہے کہ سسرال میں جاتے ہیں تو بیوی شوہر کا احترام برقرار رکھتی ہے، اور طرفین
اسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں، بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں۔ وہ بہت ہی کم، وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اور جیسے اپنے وہ شکایتیں نہ کریے، لیکن اصل مقصد تو یہی ہے۔ اگر اس مقصد پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں تو یہ آپس کی کمیاں ہیں۔ دوسرا فائدہ شادی کا جذبات کے ابھرنے، انسانی جذبات کو ابھرنے کا بہترین موقع ہے۔ اکیلا آدمی کیا کمائے گا، کیا خرچ کرے گا، کتنی ضرورت ہے اس کو، لیکن جب شادی کرتے ہیں تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، اور کماتا ہے یعنی ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو کون سی صفت جاگتی ہے؟ ایثار کا جذبہ جاگتا ہے۔ تو یہ شادی سبب بنی کہ انسان ایک دوسرے کی پیار و محبت اور اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایثار کا جذبہ جاگتا ہے، ایک دوسرے کی مصیبتوں میں ساتھ دیتے ہیں، بیماری میں ساتھ دیتے ہیں۔ شوہر بیوی کا علاج کراتا ہے، بیوی شوہر کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو اپنے اوپر دوسروں کو مقدم قرار دیتے ہیں۔ یہ نیک انسانی صفات ہیں جو ازدواج کے ذریعے، شادی کے ذریعے جاگتی ہیں۔ تیسری چیز جو شادی کا فائدہ ہے، جنسی ضروریات کو پورا کرنا۔ اگر اس میں کمی ہو اور اس میں انسان ناکام ہو، وہ بہت ہی پھر نیک لوگ ہوں گے جو اس ضرورت کے ختم ہونے کے باوجود، نہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ نبھا کر لیتے ہیں۔ ورنہ شادی کی ایک بنیادی ضروریت یہ ہے کہ جنسی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور جنسی ضروریات اس لیے ضروری ہے تاکہ اس سے نسل آگے بڑھے، ٹھیک ہے، نسل آگے بڑھے اور انسان چشم چرانی، نامحرموں کو دیکھنے سے بچ جائے۔ تو اس کے لیے بے عفتی سماج میں بڑھنے نہ پائے اور نسل محفوظ رہے، حرام بچے پیدا نہ ہوں، اس کے لیے ایک پاکیزہ نسل آگے بڑھانے کے لیے ازدواج بہت ضروری ہے۔ اور فسخ نکاح میں سے ایک چیز یہی ہے، اگر عورت عقیم ہے یا یائسہ ہے، عقیم یعنی بانجھ ہے، یائسہ ہے یعنی اتنی عمر اس کی ہو گئی کہ اب وہ بچہ جن نہیں سکتی، تو دونوں صورتوں میں نکاح خود بخود فسخ ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کے اگر مرد نامرد ہے، جنسی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے عورت کی، تو اس صورت میں بھی یہ نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک شرائط میں سے بنیادی شرط ہے۔ چوتھا فائدہ عزیزو بتایا کہ نسل اور نسب آگے بڑھتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اخلاقی انحرافات سے بچ جاتا ہے، کہ جب انسان کی شادی نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسروں پہ بری نگاہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے زنا عام ہوتا ہے، عورت کا احترام باقی نہیں رہتا ہے، عورت کی نظر میں مرد کا احترام باقی نہیں رہتا ہے۔ تو جتنے بھی جنسی انحرافات ہوتے ہیں، اب خاص طور پہ راجستھان میں کنوارے بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ لڑکیوں کی تعداد کم ہے، کہیں پر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکوں کی تعداد کم ہے، کہیں پر شادیاں اتنی مہنگی ہے کہ صحیح عمر میں شادی نہیں ہو پاتی ہے، ٹھیک ہے، لڑکیوں کی عمر بڑھ جاتی ہے، لڑکوں کی عمر بڑھ جاتی ہے، ماں باپ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کبھی ہم کمائی اور دوسری ترقی کے پیر جم جائے تو شادی کریں گے، اس چکر میں عمر گزارتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح عمر 20 سال 25 سال ہے آخری کہ اس میں شادی ہونا چاہیے، ورنہ چہرے کا پانی چاہے مرد ہو یا عورت اترنے لگتا ہے۔ اس کے بعد کی شادیاں سمجھوتا ہوتی ہیں، زندگی سے مزے نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شادیاں وقت پر ہونی چاہیے۔ شادی کو پڑھائی کے لیے، کمائی کے لیے رکاوٹ نہ بنائیں۔ یہ نہ کہیں شادی اپنی جگہ ہے، وہ کام بھی اس کے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن ہم نے چونکہ شادیوں کو مہنگا کر لیا اس لیے شادی سخت ہوتی ہے، ورنہ شادی تو بہت آسان چیز ہے۔ اس کے بعد عزیزو، شادی کی وجہ سے عورت مرد کی تکمیل کا سبب بنتا ہے، مرد عورت کی تکمیل کا سبب بنتا ہے۔ ہم بعض اوقات جتاتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی تمہارے لیے کمایا ہے، تم پر خرچ کیا ہے، لیکن در حقیقت وہی چیز آپ کی ترقی کا سبب بھی بنی۔ اگر آپ کو اولاد نہ ہوتی، اگر آپ کو بیوی نہ ہوتی، تو آپ ترقی کس کے لیے کرتے، کماتے کس لیے؟ تو وہ لوگ سبب بنے کہ آپ نے یہ سارے کام کیے۔
اور اس نے آپ کا ساتھ دیا، دلداری دی، آپ آرام سے بیٹھ کے کتاب لکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی موجود ہے، وقت پر خیال کر رہی ہے، آپ کے کام کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ کے لیے آرام فراہم وہ کر رہی ہے، وقت پر کپڑے تیار ہے، وقت پر کھانا تیار ہے، وقت پر غذا تیار ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میری یہ سہولتیں کہاں کہاں سے پوری ہوئی جا رہی ہیں، تو وہ آپ کی تکمیل کا سبب ہے اور آپ اس کی تکمیل کا سبب ہے۔ وہ سج رہی ہے، سنور رہی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک مکمل عورت سمجھ رہی ہے، اس کے پاس اب بیوی بچے ہیں، جسے اپنا کہے ایسا ایک ساتھی ہے، اس کے پاس گھر ہے، زیور ہے، وہ سب آپ کی وجہ سے ہے، تو آپ اس کی تکمیل کا سبب ہے، آپ عورت مرد کی، مرد عورت کی تکمیل کا سبب ہے۔ اس کے بعد عزیزو، در حقیقت یہ فطرت کا سبب ہے۔ تفصیل سے یہاں گفتگو تھی، میں اس بات کو رد کرتے ہوئے کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، یہی چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہی ساری بنیادوں کی وجہ سے اسلام میں شادی کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ چنانچہ جب جناب سیدہ 2 ہجری کو اللہم صلی علی محمد وآلہ 9 سال کی ہو گئیں تو لوگوں کی طرف سے رشتے آنے لگے۔ اصحاب پیغمبر میں جن لوگوں نے سب سے پہلے رشتے بھیجے ان میں سے ایک ابو بکر، لامین، عمر اور عبد الرحمن، ان لوگوں نے رشتے بھیجے۔ عبد الرحمن بن عوف، پیغمبر اکرم نے ان کے رشتے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ ان میں سے بعض لوگ پیسے کا دھونس جتا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم بھاری سے بھاری مہر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے ان رشتوں کو قبول نہیں کیا۔ بعض کو یہ جواب دیا انا امرہا الی ربیہا، کہ فاطمہ کی شادی کا مسئلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ان شاء ان یزوجہا زوجہا، اس کی مرضی کہ وہ جس کے ساتھ چاہے ان کی شادی کر دے۔ جب سارے صحابہ نا امید ہو گئے تو ان کے دل میں آیا، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ تو ایک ہی نسل سے ہیں اور آپ کے ابن ام کی بیٹی ہے، چچا زاد بھائی کی بیٹی ہے، پھر آپ ان کے پاس پلے بڑے ہیں، تو بہتر ہے آپ شادی کی پیشکش کریے، آپ کہیے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے دل میں تو تھا ہی، اس چنگاری کو آگ میں ان صحابہ نے تبدیل کیا، تو شرماتے شرماتے ایک دن حضرت علی رشتہ لے کر پہنچے اور ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گئے۔ پیغمبر اکرم ان کی اس خاموشی کو دیکھتے ہوئے، خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا کہ علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے لمبی سی ایک تفصیل باندھی پہلے اپنی بات کہنے کے لیے، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو مجھے بچپنے سے جانتے ہیں، آپ ہی نے مجھے پالا پوسا ہے، آپ نے میری تعلیم کی، میری تربیت فرمائی، بے شمار احسانات آپ کے میری گردن پر ہے۔ اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ میں چاہتا ہوں ان احسانات میں سے ایک احسان اور اضافہ کر دیجیے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا، رسول خدا نے کہا، اچھا میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، میں ابھی فاطمہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ در حقیقت عورت ذات کو اہمیت دینے کا یہ پہلا موقع ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا کہ تم سے بہتر کون ہوگا، تم تو میرے چچازاد بھائی ہو، بچپنے سے میں نے تمہاری تربیت کی ہے، تم سے بہتر کوئی انہیں مل نہیں سکتا۔ یقیناً یہ ساری چیزیں تھیں، مگر یہاں پر جس کی شادی ہونی ہے اس کی مرضی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے آپ جناب فاطمہ زہرا کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ علی مرتضیٰ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہاں بھی یہی مرحلہ ہے، جناب فاطمہ زہرا نے خاموشی اختیار کی، مگر آنکھوں پر پلکوں سے شکرانہ ظاہر ہو رہا تھا اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تو رسول خدا نے کہا سکوتھا اقرارھا، فاطمہ کی خاموشی ہی ان کی رضایت ہے، ان کی رضامندی ہے۔ یہ آ کر آپ نے خبر دی تو کہا کہ علی جاؤ جلدی مہر اور گھر کے ساز و سامان کا اہتمام کرو۔
تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس پوری پونجی اتنی ہی ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے اور ایک اونٹ ہے۔ تو کہا کہ مرد کے لیے اونٹ اور تلوار کا ہونا ضروری ہے، یہ زرہ تمہارے لیے اضافی ہے، اسے بیچ دو۔ انہوں نے جا کر وہ بیچ دیا، بیچ کر 480 درہم لا کر پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ دیکھیے عزیزو، شادی حضرت علی کی ہے تو گھر کا ساز و سامان بھی انہوں نے ہی مہیا کیا اور مہر بھی انہوں نے ہی طے کیا۔ تو یہ ہندوستان اور پاکستان کے مردوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جہیز نہیں لینا ہے، بلکہ جہیز آپ کو تیار کرنا ہے۔ گھوڑے جوڑے کی رقم نہیں مانگنی ہے، بلکہ یہ رقم الٹا مہر کی آپ کو تیار کرنی ہے۔ پھر رسول خدا نے اچھا یہ بتائیے خریدا کس نے؟ یہ خریدا ہے عثمان غنی نے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ مال و اسباب خریدا اور خرید کر رسول حضرت علی کو 480 درہم میں بیچا۔ میری نظر میں بہت سستا خریدا ہے ان کی مجبوری کو دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ پھر رسول خدا نے ابو بکر کو بلایا، عمار یاسر کو بلایا اور ان کو یہ پیسے دے کر کہا کہ آپ گھر کا سامان لے کر آؤ۔ پھر جناب بلال کو بلایا اور بلا کر ان کو عطر اور خوشبو خریدنے کے لیے یہ پیسہ ان کو دیا، کچھ درہم و دینار انہیں دیے۔ تو اس طریقے سے گھر کا ساز و سامان تیار ہوا۔ ماہ ذیقعدہ میں عقد پڑھا گیا، اور جب عقد رسول خدا نے پڑھا تو آپ منبر پہ تشریف لے گئے اور لے جا کر یہ کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں، اگر علی راضی ہو تو 400 مثقال چاندی حق مہر کے ساتھ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ حضرت علی نے کہا کہ میں راضی ہوں، اور یہ نکاح رسول خدا نے پڑھا۔ سادگی کے ساتھ یہ شادی ہو گئی۔ اس کے 1 مہینے کے بعد 1 ذی الحجہ کو رخصتی ہوئی۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب رخصتی ہوئی تو شادی کا ایک مستحب کیا ہے؟ ولیمہ۔ ولیمے میں رسول خدا نے روٹیاں اور گوشت کا اہتمام کیا، حضرت علی علیہ السلام نے روغن اور کھجوروں کا اہتمام کیا۔ تو اب اگر دلہا دلہن مل کر ایک ساتھ رخصتی کے وقت ہی ولیمہ کر دیں تو یہ دونوں کے لیے برڈن کم پڑنے والا ہے اور یہ آسان ہے۔ دونوں طرف سے محدود رشتہ داروں کو بلا کر یہ ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہم کو سنت رسول سے پتہ چلا۔ پھر اس کے بعد جب اس دن ولیمہ ہوا تو اسی رات دھوم سے، رات کے وقت بارات نکلی، رات کے وقت دھوم سے بارات نکلی، نعرے تکبیر کے ساتھ۔ اصحاب نیاموں سے تلوار نکال کر اس بارات میں شریک تھے، اسے اٹھائے ہوئے لے جا رہے تھے۔ اور یہ جو دف بجایا جاتا ہے یہ شادی میں جائز ہے، یہ عربوں کا طریقہ ہے، اور یہ میوزک حلال میوزک میں سے ہے۔ یہ جنگ کے وقت بھی بجایا جاتا ہے، اور جیسے اپنے اسی لیے حیدرآباد میں جتنے بھی یمنی ہے بارکس وغیرہ میں، ان لوگوں کے پاس ابھی بھی وہ دف بجانے کی رواج ہے۔ وہ لوگ چاقو تلواروں سے اور دف سے بارات نکالتے ہیں، آج بھی وہی طریقہ ہے۔ تو یہ ڈولی رات کے وقت اٹھائی گئی اور مسجد نبوی کا طواف کیا گیا۔ طواف کرنے کے بعد یہ بارات حضرت امیر کے گھر پہنچی۔ وہاں پر رسول خدا نے ان دونوں کے حق میں دعا دی اور کہا کہ اللہم بارک فیہما، ان دونوں کے رزق میں برکت عطا فرما، وبارک علیہما، اور ان دونوں پر رحمت نازل فرما، وبارک فی نسلہما، اور ان کے اولاد میں اضافہ فرما۔ اب یہاں پر دیکھیے اصحاب کو جتنے پیسے دیے گئے تھے وہ پیسے کتنے دیے گئے تھے گھر کا ساز و سامان خریدنے کے لیے؟ تو روایتوں میں ملتا ہے 80 درہم۔ اس زمانے میں 80 درہم میں جو پیسہ آیا ہے وہ یہ تھا، ایک تو پیراہن خریدا گیا، ایک جوڑا پورا، دوسرے اوڑھنی، تیسری ایک شال خیبر کی کالی رنگ کی ایک چادر تھی جسے آپ اوڑھتے ہوئے یہ اس سے گردن سے لپٹتی تھی،
جیسے یہ شال آج کل ملتی ہے۔ اس کے بعد 2 توشکیں دی گئیں، 4 تکیے۔ تاریخ میں یہ تک لکھا ہوا ہے اس تکیے میں کون سا بھوسا بھرا ہوا تھا، اس شال میں کون سا بھوسا بھرا ہوا ہے، کس میں خس ہے، کس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک چٹائی، ٹاٹ کے پردے تھے، تانبے کا ایک لگن، چھوٹی اور بڑی 2 مشکیں، ایک گھڑا، ایک لوٹا، 400 اور وہ لکڑی کا ڈونگا، دودھ دوہنے کے لیے ایک برتن، پھر اس کے بعد 400 درہم۔ اب یہ شادی ہو گئی، میاں بیوی خوش و خرم رہنے لگے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا اور علی مرتضیٰ آئے رسول خدا کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب ہم دونوں رشتے ازدواج میں ہیں، اب ہماری آپسی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ مرد کو چاہیے کہ گھر کے باہر کے کام دیکھے، عورت کو چاہیے کہ گھر کی 4 دیواری اور اندر کے کام دیکھے۔ یہ سنتے ہی جناب زہرا مسکرائیں اور مسکرا کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے نامحرم کا سامنا کرنے سے بچا لیا، نامحرم کا سامنا کرنے سے بچا لیا۔ تو اور اگر ابھی بھی عورت کام کرنا چاہے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پہلے تو وہ اس کی نسوانیت سے مطابقت رکھتا ہو، دوسرے وہاں پر پردے کا اہتمام ہو تاکہ کوئی مشکل نہ ہو، اور کام کے اوقات ایسے ہوں کہ جس میں شوہر اور بچوں کا وقت وہ حق ضائع نہ ہو، ورنہ یہ ہوگا کہ پیسہ تو آئے گا مگر آپسی الفت ختم ہو جائے گی، گھر کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ خصوصاً ورکنگ لیڈی کے لیے آج کل یہ مشکل ہے عزیزو۔ شروع میں اچھا لگتا ہے لیکن دھیرے دھیرے جب بیوی کی اور شوہر کی باہر کی مصروفیات بڑھتی چلی جاتی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے کمی محسوس کرنے لگتے ہیں، یہاں سے مزاجوں میں فرق آنے لگتا ہے اور رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اچھا یہی نہیں ہوتا ہے، جب ادھر سے رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کم ہونے لگتا ہے تو دوسری جگہ تعلقات بننے لگتے ہیں، چونکہ آپ ایک اکیلے شخص سے نہیں مل رہے ہیں، ادھر بھی آپ مل رہے ہیں۔ یہ جو نئے تعلقات بنتے ہیں، یہ تیسرا فرد آپ دونوں کے درمیان دیوار کھڑی کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو جو فطری طریقہ ہے اسے کبھی بھی ترک نہ کریں۔ ہماری اس فکر کو دقیانوسی فکر نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ آج کا زمانہ دونوں کے کمانے کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں بغیر اس کے چل نہیں سکتا، عورتوں کی صلاحیت کو دبانا نہیں چاہیے، یہ سب باتیں مت کہیے، کیونکہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، یہ اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو انجینئرنگ کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ بھی مطلب کوئی الیکٹرک انجینئرنگ کر رہا ہے اور یا پھر تو اس کو اسپاٹ پہ رہنا پڑ رہا ہے۔ جو عورت اسپاٹ پہ رہے گی وہ یقیناً گھر پہ وقت نہیں دے پائے گی۔ تو ایسا کام ہونا چاہیے جو گھر کی 4 دیواری میں اور عورت کی نسوانیت کے مطابق ہو۔ رسول خدا کے زمانے میں خواتین دباغی کا کام کرتی تھیں، تیمارداری کا کام کرتی تھیں، تو نرس بن سکتی ہے، استاد بن سکتی ہے، اور جناب خدیجہ کی طرح مال دے کر آن لائن بزنس بھی کر سکتی ہیں، کاروبار بھی کر سکتی ہیں، یا گھر کے کونے ہی میں جیسے اپنے ایک دکان لگا سکتی ہیں کہ جس کا اپنے بچے اور شوہر سے اس کی دوری زیادہ نہ ہو۔ اس بات کا لحاظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ عزیزو، حضرت علی نے اسی وقت مہر ادا کیا۔ وہ مہر کتنا تھا؟ 400 درہم تھے۔ اس طریقے سے الحمدللہ مرج البحرین یلتقیان، یہ جو بہترین جوڑی آپس میں ایک ساتھ ہوئی، آج تک دنیا اس کی برکت سے فیض اٹھا رہی ہے، اور نسل فاطمی ہر جگہ ہے۔ آپ کی اولاد کو فرزند رسول کہا جاتا ہے، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ در حقیقت بیٹی کی اولاد بھی اپنی ہی اولاد ہے۔ یہ جو کلیجے کے ٹکڑے ہیں جو آپس میں چل پھر رہے ہیں، تو در حقیقت یہ پوتے، یہ نات نواسیاں بھی ہماری زندگی کی رونقوں میں سے ایک رونق ہے۔ اور رسول خدا بہت زیادہ اپنے نوازوں سے محبت کرتے تھے، اور آپ سب جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ اس لیے بھی کہ ان شخصیتوں کی بڑی عظمت تھی،
اور ہم کو بڑا فخر ہے کہ ہم ایسے خاندان سے وابستہ ہیں، اتنا پاکیزہ خاندان کہ جس میں فاطمہ کے لیے علی سے بڑھ کر کوئی کفو نہیں تھا، قسیم النار والجنہ علی مرتضیٰ، اور جنت کی تمام خواتین کی سردار فاطمہ زہرا، جنت کے جوانوں کے سردار حسنین علیہم السلام۔ تو اس در کو چھوڑ کر اور کہاں جائیں گے؟ کوثر انہی سے ملنے والا ہے، جام کوثر، اور انہی سے ہمیں ہدایت ملنے والی ہے، انہی کی پیروی میں ہماری نجات ہے، اسی لیے اس در کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے یہ وابستگی کو مبارک قرار دے، اور اس مہینے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، بالخصوص آنے والے مہینوں میں رمضان تک جو مسلسل ازدواج کا سبب ہے، ان تمام نئے جوڑوں کے لیے مل کر دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار، الف بینہما کما الفتا بین آدم و حوا، اے پروردگار ان نئے جوڑوں میں ایسی الفت قرار دے جیسی الفت تو نے جناب آدم و حوا کے درمیان قرار دی۔ اللہم الف بینہما کما الفتا بین ابراہیم و سارہ، ان کے درمیان ایسی الفت قرار دے جیسے جناب ابراہیم اور جناب سارہ کے درمیان قرار دی، ایسی الفت قرار دے جیسی جناب حضرت محمد مصطفیٰ اور جناب خدیجہ کے درمیان قرار دی، ایسی محبت اور پیار ان کے دل میں ایجاد فرما جیسے علی مرتضیٰ اور جناب فاطمہ زہرا کے دل میں قرار دی۔ اللہم ورزقہما رزقا حلالا طیبا، اور انہیں پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اللہم بارک فی نسلہما وجعل اولادہما اولادا صالحین، اور ان کے نسل میں اضافہ فرما اور ان کی اولاد کو اولاد صالح قرار دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ سب سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حاضرین کے تمام مرحومین، بانی محفل کے مرحومین اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات از حضرت آدم تا ایندم ان کی روحوں کو ایصال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔